یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف تھوڑی لائے تھے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بھئی میرا جشن منایا جائے، میرا میلاد منایا جائے، میرا برتھ ڈے منایا جائے، میرا یوم پیدائش منایا جائے۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین کی مکمل اتباع کی جائے، میں جو عملی نمونہ آپ کے لیے بن کر کے آیا ہوں میرے دیکھا دیکھی وہ عملی نمونہ اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہوتی کہ میرا جشن میلاد منایا جائے تو آپ کو بات یاد ہوگی کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں تو سرداری ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اگر آپ اس عرب کے سب سے زیادہ امیر المالدار بننا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کا مال و زر ہم آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ کو اس عرب کے سب سے بڑے حسن و جمال یعنی خوبصورت عورت کی تلاش ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت و تبلیغ کے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے اس پیغام کو لوگوں میں پہنچانے سے باز آ جائیں، ہم آپ کی ساری چاہتیں پوری کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو تو بھی میں اپنے مشن سے اور دعوت تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہوتی تو آپ نعوذ باللہ ہاں نہیں کر لیتے کہ ہاں ساری چیزیں میرے لیے کر دو، چلو ٹھیک ہے میں اپنے مقصد سے ہٹنے کو کیا ہوں۔ صحابہ کرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، ہم کائے کے عاشق رسول ہیں، ہم تو اپنے نفس کی اور اپنے دل کی ماننے سے باز ہی نہیں آتے ہیں، ہمیں تو وہ ہونا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو ہماری مرضی چاہ رہی ہے، جس میں ہماری اپنی سہولت ہے، جس میں ہماری اپنی مرضی ہے۔ نہیں میرے دوستوں، صحابہ کرام وہ تھے کہ اپنی چاہتوں کو دبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام میں سے کچھ کناروں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خطبے کے دوران کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، کیونکہ سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو بات کرنے والے کا بھی دل نہیں لگتا ہے بلکہ ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جو بات سننے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے چل کر کے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود میں نے آپ سے بیٹھنے کو تھوڑی کہا تھا، میں نے تو ان صحابہ سے کہا تھا جو مسجد کے اندر موجود تھے، آپ سڑک پر تھے آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کیا جواب دیا؟ یہ تھا اصل عشق۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کلام آپ نے مجھ سے نہیں کیا تھا، آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ عبداللہ آپ وہیں بیٹھ جاؤ روڈ پر، لیکن میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کا یہ حکم میرے کانوں میں پڑے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہوں، میں آپ کے اس حکم کی اتباع میں روڈ پر بیٹھ گیا، مجھے بھی یہ بات معلوم تھی کہ آپ مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے موقع پر کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کے ذریعے وار کیا گیا۔ جب حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ نعوذ باللہ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیں گے، شہید کر دیں گے، ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ کر لی اپنے بدن کے ذریعے۔ آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے اور اپنے سینوں پر تیروں کو لے لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیٹ کو ان کے سامنے کرنا گستاخی سمجھا اور ادب کے خلاف سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف اپنا سینہ کیا اور اپنی پیٹ اور پشت کو کفار اور مشرکین کی طرف کیا اور آنے والے تیروں کا اپنی پشت پر استقبال کیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے عشق و محبت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے کچھ دوری پر ایک مکان لے لیا، تو آپ کو مسجد نبوی پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوا کرتی تھی، نہیں پہنچ پایا کرتے تھے، تو ایک اور صحابی جو آپ کے پڑوس میں رہا کرتے تھے ان سے کہا کہ ایک دن آپ مسجد نبوی پابندی سے جائیں اور دوسرے دن میں پابندی سے جاؤں گا، آپ جو کچھ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں مجھے آ کر کے بتلا دیں، میں اس کلام کو سیکھ لوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا، جو کچھ کلام میں آپ کا سنوں گا میں اس کو آ کر کے آپ کو بتلا دوں گا، آپ سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ یعنی کہ ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اتنا تعلق اور اتنا محبت تھا کہ آپ کے ایک ایک کلام کو اپنے کانوں سے نہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ چاہت ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ رہنے پائے جس کو ہم نہ سن سکیں اور ہم اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں۔ ایسا ہوتا ہے عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو عشق ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی سرابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، گھر میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، بچوں میں عشق نبی والا ماحول بناتے ہیں، اپنی بیویوں میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، اپنی اولادوں میں عشق والا ماحول بناتے ہیں، اپنے گھر کو پورا جو ہے نا سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس 2023 کے اندر اب بھی اگر ہم جشن اور میلاد والے مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو سمجھو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔
اس ترقی کے دور میں بھی اگر اتنی سینس ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ بھیا یہ صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا، جب انہوں نے عشق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن منا کر کے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جشن منا کر کے اپنے عشق کا کیا دیں؟ ثبوت دیں۔ اور دیکھو عید ہماری شریعت میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ کتنی عیدیں؟ ایک عید اور بقرہ عید۔ حدیث کے اندر جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا میں کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی عید کا تذکرہ اور عید کا ذکر نہیں آتا ہے، لہٰذا عید میلاد النبی کے نام پر عید میلاد النبی منانا یا جشن عید میلاد النبی منانا، یہ شریعت سے، قرآن اور حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، فقہا سے، اولیاء کرام سے اور علماء کرام سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، خرافات اور رسومات ہیں، ان کو کرنے پر عشق نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔